یا انت فیہم کو شاعر اپنے شعر میں نقل کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے میں عذاب نہیں دوں گا. اس کا ترجمہ کر رہا ہے شاعر, کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے, میں انہیں دوں کیوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے, میں انہیں دوں کیوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے. ہمارا تو آسرا حضور کی ذات ہے. اس وقت جو صورت حال ہو رہی ہے غزہ کے اندر, جس طرح مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے, کس سے عرض کریں؟ شاعر کیا کہا, حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے, کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کرم فرمائیے, ان یہود و نصارہ پر اللہ سے عرض کیجئے کہ اللہ ان پر اپنا غضب نازل فرمائے. اس میں کوئی شک نہیں ہمارے گناہ بڑھ گئے ہیں, یا رسول اللہ کرم فرمائیے ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ یہ قوم مسلم صحیح ہو جائے اور یہ گناہ چھوڑ دیں, تاکہ یہ عذاب جو آ رہے ہیں, یہ عذاب ہے جو مسلط ہوا ہے کیا نام ہے یہودیوں کی صورت میں, اسرائیل کی صورت میں, امریکہ کی صورت میں عذاب مسلط ہوا ہے مسلمانوں پر. یہ ہمارے نام اعمال کی سزا. اگر ہمارے نماز اور وہاں کے عذاب نہیں ہے, پاکستان میں بھی عذاب ہے. یہ جو ظالم حکمراں تمہارے اوپر مسلط ہیں, یہ اللہ کا عذاب ہے اور ہمارے نام اعمال کی سزا ہے. کون سا گھر ایسا ہے جہاں ناچ اور گانا نہیں؟ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہوگی کہ ہر گھر کے اندر ناچ گانا ہوگا. یہ جو ٹی وی ہے ہمارا, یہ جو موبائل ہے ہمارے, یہ جو لیپ ٹاپ ہے, اس کے اندر دن اور رات ہم گانے سن رہے ہیں, دن اور رات ناچ اور گانے ہو رہے ہیں. یہ علامتیں ہیں قیامت کی. لیکن ہم اس قیامت کی علامتوں کو دیکھتے ہوئے بھی قیامت سے نہیں ڈر رہے کہ قیامت آنے والی. حضور نے فرمایا یہ علامت ظاہر ہو سمجھنا قیامت آنے والی. اگر کل قیامت آ جائے تو کیا کریں گے آپ؟ سب کیا قرآن میں اللہ فرماتا ہے القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. گڑگڑاہٹ ہوگی, بہت بڑا زلزلہ آئے گا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور لوگ جب گھبرا کے نکلیں گے قبروں سے نکلیں گے, پتنگے جس طرح گرمی کے اندر ادھر ادھر مارے مارے پھرتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, پتنگوں کی طرح قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ انسان ادھر ادھر پھرے گا, ادھر ادھر بھاگا بھاگا پھرے گا اور چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. یہ مکان کچھ نہیں ہوں گے, یہ دیواریں کچھ نہیں ہوں گی, نہ مسجد ہوگی, کچھ نہیں ہوگا, حتیٰ کہ پہاڑ نہیں ہوں گے. پہاڑ کہاں جائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے وما ادراک مل القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. روئی دھلنے والا, جب روئی کو دھنتا ہے اور جب روئی اڑتی ہے نا, اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن یہ بڑے بڑے پہاڑ روئی کی طرح اڑے ہوں گے. وہاں سے کوئی روئی زمین پر پہاڑ نظر نہیں آئے گا, کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی, کوئی سایہ دار درخت نہیں ہوگا. یہاں گرمی ہوتی ہے تو ہم چھایا ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ بھائی یہ درخت ہے, اس کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیں, کچھ سانس لے لیں. لیکن وہاں کہاں سانس لینے کے وقت ہوگا, وہاں کہاں جگہ ہوگی سانس لینے کی. خدا کے لیے تیاری کرو قیامت کی, تیاری کرو قبر میں جانے کی. ہم بھی اور آپ میں سے جو جو گناہ کر رہے ہیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ کون سے گناہ کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے پڑوس کو پتہ نہیں کہ ہم کون سا گناہ کر رہے ہیں, رات کی تاریکی میں کرتے ہیں, دروازہ بند کر کے کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو سب پتہ. اور تمہارے پاس جو بیٹھے ہوئے نا یہ لکھ رہے ہیں تمہارے گناہوں, یہ تمہارا سارا نام اعمال سامنے جب آئے گا قیامت کے دن کہ اس نے یہ گناہ کیا تھے, یہ گناہ کیا تھے, یہ گناہ کیا. دنیا کے اندر تو اگر کوئی مجرم ہوتا ہے تو اس کے گواہوں کو جناب مار دیتے ہیں, اس کو ڈرا کے بھگا دیتے ہیں. آج سزائیں کیوں نہیں ہو رہی؟ بڑے بڑے قاتل ڈنڈناتے پھرتے ہیں. کسی نے 100 قتل کیا, کسی نے 5 قتل کیا, کسی نے 10 قتل کیا, کوئی پکڑنے والا نہیں ان کو. اس لیے کہ جب بھی کوئی گواہ جاتا ہے تو وہاں سے دھمکی آ جاتی ہے کہ 100 میں نے قتل کیے ہیں, تیرا ایک اور قتل بھی کروں گا, گواہی دے میرا. اب بتا کس کی ہمت ہوگی جو گواہی دے؟ بیچارہ جج کہتا ہے اس کو چھوڑ دو, اس کو چھوڑ دو. آج دنگناتے پھر میرے کو پوچھنے والا نہیں. اسلامی نظام ہوتا تو سب پھانسی کے پھندے میں, لیکن قیامت کے دن
یہ گواہ کو ڈرانے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ گواہ اللہ دنیا میں سے لے کے نہیں آئے گا. یہ تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے, تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی, تمہارے زبان گواہی دے گے, تمہارے پیر گواہی دیں گے. اللہ یہ چلتا ہوا گیا تھا گناہی کی طرف. ہاتھ کہے گا اللہ اس نے اس ہاتھ سے گناہ کیا تھا. آنکھ کہے گی اللہ میں گواہ ہوں کہ اس نے اس ہاتھ سے گناہ کیا تھا. کہاں جائے گا آج؟ عزیزان من, ڈرو اللہ سے, قیامت کے عذاب سے ڈرو, تیاری کرو قبر میں جانے کی. جو نماز نہیں پڑھتے وہ آج عہد کر کے اٹھتے کہ ہم نماز پڑھیں گے پابندی کے ساتھ. کتنی دفعہ کہا ہے لوگوں بھائی خدا کے واسطے نماز پڑھو, خدا کے واسطے نماز پڑھو, لیکن پتہ نہیں ان کو یقین نہیں مرنے کا. حالانکہ مرنا تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. کچھ لادین ہے وہ بھی کہتا ہے مرنا تو ہے, کچھ اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی کہتا ہے مرنا تو ہے, عیسائی ہے وہ بھی کہتا ہے مرنا تو ہے, لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ میرے آقا نے بتا دی. حضور فرماتے ہیں یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی. اب تمہاری مرضی ہے کہ تم اپنی قبر کو جنت کا باغ بناؤ یا جہنم کا گڑھا بناؤ. کیسے بننی ہے قبر جنت کا باغ؟ نماز پڑھ کے جاؤ, نماز سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اگلے گناہوں سے آدمی بچتا چلا جاتا ہے. کتنی لاجواب چیز اللہ نے عطا فرمائی. لیکن افسوس ہم کیا تیار نہیں ہیں, اپنے اعمال کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ اعمالکم عمالکم, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے تو اللہ حاکم اور حکمراں بھی ویسے مسلط کر دے گا. آج یہ جو ڈاکو بیٹھے ہوئے نا نوچنے اور کھانے پورے ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا انہوں نے کھا کے. یہ ہمارے اعمال ہیں, ہمارے اعمالوں کی وجہ سے اللہ نے ہم پر مسلط کی. اگر ہم نماز پڑھتے ہوتے, روزہ رکھتے ہوتے اور برائیوں سے گناہوں سے بچتے ہوتے تو اللہ صالح حکمراں عطا فرماتا, نیک لوگ عطا فرماتا جو اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والے ہوتے. عوام کا ڈر آپ نے دیکھیے, عوام کا وہاں سے آرڈر آتا ہے امریکہ سے آرڈر آیا, ورلڈ بینک کا آرڈر آیا, IMF کا آرڈر آیا کہ یہ تمہارے جو قانون بنا ہوا ہے ختم نبوت کے اس کو ختم کرو, اور یہ قادیانی جو کہ ہمارے آدمی ہیں ان کو سپورٹ کرو. یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ حیران ہوں گے. شورش کاشمیری نے لکھا ہے کہ مجھ سے ذوالفقار علی بھٹو نے کہا اپنے دور کے اندر جب وہ وزیر اعظم تھا, اس نے کہا جب میں وزیر اعظم بنا, ذوالفقار علی بھٹو کہتا ہے جب میں وزیر اعظم بنا اور جب میں نے پہلی مرتبہ دورہ کیا امریکہ کا اور امریکی صدر سے جب میری ملاقات ہوئی تو امریکی صدر نے کہا بھٹو صاحب آپ کے پاکستان میں جو قادیانی ہیں وہ ہمارے آدمی ہیں, ان کا خیال کیا کرو. اب اس سے بڑا کوئی ثبوت چاہیے آپ کو کہ یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں؟ اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا؟ مشرقی پاکستان کو توڑنے کے اندر ان قادیانیوں کا حق. قادیانی وزیر تھا اس وقت جب میرے قائد علامہ شاہ درانی رحمۃ اللہ علیہ گئے مجیب سے بات کرنے کے لیے کہ تم نے کیا کر رکھا ہے, کیوں نہیں ملک کو سلامت رکھتے اور توڑنے کی بات کرتے. اس نے کہا میں نہیں توڑ رہا, تمہارا وزیر موجود ہے مغربی پاکستان کے قادیانی, اس نے اس قسم کی پالیسیاں بنائی ہیں کہ نفرت پیدا کی ہے مغربی اور مشرقی پاکستان کے لوگوں کے اندر. آج بھی قادیانی اہم پوسٹوں پر بیٹھ کر غلط قسم کی پالیسیاں بنا رہے ہیں, وہ پاکستان کو تباہ برباد کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں. ہم کیا کہ تھک دے ان کو ہٹاؤ ان اہم پوسٹوں سے, لیکن کوئی ہٹانے کے لیے تیار نہیں. جب تک کہ اہم پوسٹوں پر ہوں گے پاکستان کا اسی طرح سد کے نہ ہوتا رہے گا جو آج ہو رہا ہے. سیاسی حالات درست نہیں, اقتصادی حالات درست نہیں, معاشی حالات درست نہیں, دباؤ پڑتا ہے باہر سے, امریکہ کا دباؤ پڑتا ہے. یہ ہمارے دوست ہیں, ان کے حق میں فیصلہ کرو. تم نے جو قانون بنایا ہوا ہے, علامہ شاہ مدرانی نے بنایا تھا قانون, اور بنوایا تھا 74 کے اندر, اس قانون کو ختم کرو. چیف جسٹس صاحب نے فوراً حکم مانا ان کا اور جناب آرڈر دے دیا. ایک معمولی سا کیس تھا, مبارک ثانی کیس کے اندر ضمانت کا کہتا, اسی ضمانت ہو یا نہ ہو ضمانت کر دیتے, معاملہ ختم تھا. لیکن نہیں, ضمانت کے ساتھ ساتھ پورا جناب جو ہماری اکابرین نے محنت کی تھی, کئی 100 جانوں کی قربانیاں دے کر, اور قادیانی کو غیر مسلم مقلد قرار دلوایا تھا اسمبلی کے اندر, 74 کی اسمبلی کے اندر علامہ شاہ مدرانی نے اس کو سارے فیصلے کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے جناب نیا فیصلہ صادر کر دیا. پاکستان میں تو عاشقان مصطفیٰ کھڑے ہو گئے, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کو زوم تھا میں چیف جسٹس ہوں, جس کو چاہوں اتاروں, جس کو چاہوں جناب وزارت عظمیٰ سے اتار دوں, جس کو چاہوں صدارت سے ہٹا دوں,
جس کو چاہوں جناب جیل کے اندر بند کر دوں، کوئی پوچھنے والا نہیں، مجھے کون پوچھے گا؟ اس کو پتہ نہیں تھا یہ عاشقان مصطفیٰ کو تم نے چھیڑ دیا ہے۔ ختم نبوت کا معاملہ معمولی نہیں ہے، پوری قوم کھڑی ہو گئی، جلسے اور جلوس شروع ہو گئے، آخر مجبور ہو کر ان کو بلانا پڑا۔ 6-7 علماء کا انتخاب کیا انہوں نے، جس میں مجھے بھی دعوت دی کہ آپ بھی آئیں اور ہمیں آ کے بتائیں کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے اندر کہاں کہاں خامیاں کہاں غلطیاں ہیں۔ میں بھی گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی گئے، بھیرے شریف کے مولانا شیر احمد صاحب بھی تشریف لے گئے، اور دیگر علماء بھی پہنچے، عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کے نمائندے بھی پہنچے، حضرت صاحبزادہ پیر حسین الدین شاہ صاحب کے صاحبزادے بھی پہنچے، مولانا حبیب اللہ صاحب شاہ صاحب، تمام لوگوں نے، انہوں نے جن کو بلایا تھا انہوں نے باقاعدہ دلائل دیا کہ آپ کے اس فیصلے کے اندر یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے۔ ہم نے بتایا ان کو کہ آپ نے یہ پیراگراف لکھا ہے، اس کے اندر آپ نے اجازت دے دی ان کو تبلیغ کی، ان کی تبلیغ قادیانیت کے اسلام کے خلاف ہے، یہ تو قرآن کی تحریف کرتے ہیں، قرآن کی توہین کرتے ہیں، قرآن کی توہین کی تو آپ کے آئین میں اجازت نہیں، سزائیں مقرر ہیں، تو کم سے کم آئین کا تحفظ تو آپ کریں اپنے۔ الحمدللہ تمام علماء کی باتیں انہوں نے بڑے غور سے سنی، اور سننے کے بعد انہوں نے اسی وقت فیصلہ سنایا کہ میرے فیصلے کے اندر جتنے بھی پیراگراف جس پر علماء نے اعتراض کیا وہ سب میں نکالنے کا اعلان کرتا ہوں، لیکن تفصیلی فیصلہ میں چند دنوں میں دوں گا۔ اب ہم تفصیلی فیصلے کا انتظار کر رہے تھے، بے چینی ہو رہی تھی کہ اتنے دن ہو گئے، چند دن ہو گئے کے بجائے چند ہفتے گزر گئے، ابھی تک فیصلہ نہیں آ رہا۔ علماء نے جلسے کرنے شروع کر دیے، تمام مذہبی تنظیموں نے پروگرام بڑے بڑے منعقد کرنے شروع کر دیے۔ الحمدللہ ہم نے بھی کراچی کے اندر میں نے بھی آل پارٹیز کانفرنس بنائی، جس میں جتنے پارلیمنٹرین تھے خواہ وہ حزب اختلاف کے تھے، خواہ حزب